بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے دل میں بہت سی باتیں، بہت سے معاملے، بہت سی چیزیں ایسے سنبھال کے رکھتا ہے جیسے کہ ان کے بغیر اس کا جینا یا اس کی زندگی بے معنی ہے، جبکہ یہ جو کچھ بھی وہ اپنے دل میں بٹھاتا ہے یا رکھتا ہے یا سنبھالتا ہے، یہ سب کا سب ایک خرافات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں انسان کے دل کی جو بیسک ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر رب اتر جائے، اور ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دل میں رب نہیں ہے، باقی سب ہے، بس رب نہیں ہے۔ دنیا ہے، دولت ہے، رتبہ ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، لوگ ہیں، اولاد ہے، کاروبار ہے، مال ملکیت ہے، دنیا کی ہر طرح کی بیماری اور دنیا کا ہر طرح کا خرافات ہمارے قلب میں ہے، سب ہے۔ اس دنیا کا ہر خرافات ہمارے دل میں ہے، سب ہے، بس رب نہیں۔ اور ضروری کیا تھا؟ لازم یہ تھا کہ ہمارے دل میں رب ہو۔ اب جو رب دل میں آتا ہے نا، جب رب دل میں آتا ہے تو سب نکل جاتا ہے۔ کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی خطے میں اگر کوئی بادشاہ حملہ کرتا ہے تو اس سلطنت کو وہ ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے نظام کو، یہاں تک کہ اس کے انفراسٹرکچر کو بھی، اس کے تمام تر معاملات کو، اس کی تمام تر ریاستی مشینری کو، ہر چیز کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، نئے سرے سے اپنا نظام اس میں داخل کرتا ہے، اپنا سسٹم اس میں داخل کرتا ہے، اپنا طریقہ اور اپنی حکومت کا انداز اس کے اوپر رائج کرتا ہے۔ کوئی بھی بادشاہ ہو، کسی بھی ریاست پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لے تو اس ریاست کے سارے معاملات وہاں سے اکھاڑ پھینکتا ہے، نئے سرے سے اپنی ذات سے ریلیٹڈ، اپنی ذات کے بنائے ہوئے قوانین کو، انفراسٹرکچر کو، نظم و ضبط کو، ہر چیز کو پھر اپنے انداز سے قائم کرتا ہے اور مسلط کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب کسی کے دل پہ اپنی بادشاہی قائم کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے ہر چیز مٹا دیتا ہے، اس کے اندر کی ریاست کی ہر چیز اکھاڑ پھینکتا ہے، اس کے اندر سے ایک ایک چیز کو نوچ نوچ کے، خروچ خروچ کے، چن چن کے نکال کے باہر پھینکتا ہے۔ اس کا پورا وجود اتھل پتھل ہو جاتا ہے، اس کے دل کی کیفیت ساری اتھل پتھل ہو جاتی ہے، اس کی ذہنی کیفیت ساری اتھل پتھل ہو جاتی ہے، دنیا وہاں سے نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا کی رونقیں نکل جاتی ہیں، دنیا کی رعنائیاں نکل جاتی ہیں، دنیا کا شوق نکل جاتا ہے، دنیا کے شغف نکل جاتے ہیں، دنیا کی طلب نکل جاتی ہے، دنیا کی لذتیں نکل جاتی ہیں، دنیا کے مزے نکل جاتے ہیں، دنیا مکمل طور پہ اس دل سے نکل جاتی ہے۔
جب رب دل میں اترتا ہے. اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو رب ہے، ہمارے دل میں تو کلمہ ہے. کہاں ہے بھائی؟ تو کہاں ہے کلمہ؟ کہاں ہے رب؟ دنیا ہی دنیا بھری پڑی ہے. کاروبار چاہیے، دنیا چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے. کیا کرنا ہے؟ رب کی چھت سے بڑی کوئی چھت ہے کیا؟ یہ جو گھر تم بنانے کی بات کر رہے ہو، یہ جو گھر تجھے چاہیے، ایک زلزلے کی مار ہے، ایک برسات کی مار ہے، ایک بلڈوزر کی مار ہے. حکومتی سطح پہ کوئی بھی نیا قانون داخل، کوئی نیا حکم جاری ہو جائے تو آپ کا گھر کہاں رہا؟ خالی کر دو پلاٹ، خریدنے والے آ جاتے ہیں، نہ بیچنا چاہو تو توڑ کے چلے جاتے ہیں. تمہارے کاروبار ختم، تمہاری فیکٹری ختم، تمہارے بنگلے ختم، تمہارا سب کچھ ختم. وہ جو ختم نہیں ہوتا، جو دائم ہے، جو قائم ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کیوں نہیں ہے دل میں؟ جب وہ نہیں ہے تو پھر تمہارے دل میں کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، اور تم بھی کچھ نہیں ہو. تم ہو اس کی وجہ سے. جب وہ تجھ میں نہیں ہو تو تم کہاں ہو؟ تمہاری ہستی اس کا کرم، تمہاری زندگی اس کا کرم، تمہارا حسن اس کا کرم، تمہاری عقل اس کا کرم، تمہاری جوانی اس کا کرم، تمہاری طاقتیں اس کا کرم، تمہارے دوست احباب اس کا کرم، تمہارے رشتہ دار اس کا کرم، تمہارے ماں باپ اس کا کرم، تمہاری اولاد اس کا کرم، تمہاری عزتیں اس کا کرم، تمہیں ملنے والی نعمتیں سب اس کا کرم. وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. چھت اسی کی چاہیے، سایہ اسی کا چاہیے، کرم اسی کا چاہیے. اس کے کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں، اس کے سائے کے بغیر کچھ بھی نہیں. اسی میں گم رہو، اسی کو اپنے قلب میں اتارو، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں رہتا، پھر کچھ نہیں رہتا، پھر بس وہی ہوتا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے اس کی مخلوق سے محبت ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کے بنائے ہوئے دائرہ حیات کا ایک ایک رکن تمہاری ذات کا مسکن بنتا ہے. پھر تم کسی سے محبت بھی کرو تو تمہاری محبت اس سے محبت، تم کسی سے عشق بھی کرو تو تمہارا عشق اس سے عشق، تم کسی سے رشتہ بھی کرو تو تمہارا رشتہ اس سے رشتہ. تم کچھ بھی کرو، پھر جب وہ یہاں ہے تو اب جو بھی ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ دل میں ہے اور دل دھڑک رہا ہے اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، یا کسی ایک کے لیے. وہ دل میں دل دھڑک رہا ہے کسی اور کے لیے. اب وہ دل کا دھڑکنا اس کی چاہت ہے، وہ اس کی چاہت میں پھر فنا ہونا تمہارے اوپر واجب ہے.